بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم جو موضوع آپ کی خدمت میں لائے ہیں وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 931 قبل از مسیح سے لے کر 970 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمال اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحوش بن ہمناز بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کو قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور وہ شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے مرحوم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں پڑی اور اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ نسب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ مائدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ تورات نے بنت سبا نام بتایا ہے، لیکن اسی طرح کہ وہ اول حتہ اور یاہ کی بیوی تھی اور پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی اور سلیمان علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے، مگر اس قصہ کی لغویت واقعہ داؤد علیہ السلام میں واضح ہو چکی ہے، اس لیے یہ نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی: بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے بھی صرف اسی قدر بتایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے اس ابراہیم کو بخشے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام
اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اس ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دیا۔ قرآن عزیز اور ذکر سلیمان علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کے مطالعہ کے لیے مفید ہے۔ سورہ بقرہ 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، سورہ نمل، سورہ نساء، سورہ سبا، سورہ انعام، سورہ سعد، سورہ انبیاء، ان سب میں ٹوٹل 17 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بچپن۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام میں ذکاوت اور فصل مقدمات میں اسبابت رائے کا کمال فطرت ہی سے ودیت کر دیا تھا، چنانچہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ اس کے لیے روشن برہان ہے جو ہے داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیز سے نقل کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اس جوہر کو پہچان لیا، اس لیے بچپن ہی سے ان کو اموار مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً فصل مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ وراثت داؤد علیہ السلام۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جان نشین بنا دیا، اور اسی طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آ گئی۔ قرآن عزیز نے اس جان نشینی کو وراثت داؤد علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے، ورنہ ہے داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھی، وہ کیوں محروم رہتی۔ نیز صحاح 7 میں متعدد جلیل القدر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح نہن معاشر الانبیاء نور سے معطر کنا فو صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء کے وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صراحتاً کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق ہے اور خدا کے نام پر صدقہ ہے۔ دراصل نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتباس ہو، اس لیے کہ جن ہستیوں کا مقدمہ حیات تبلیغ و ارشاد اور راہ خدا کی دعوت ہو، وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ علوم و فیوز نبوت کے علاوہ ایک ادنا شے ان کی وراثت قرار پائے۔ اس لیے برہنہ بشریت بقائے حیات کے لیے جو کچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے، پس مردن صرف خدا کی ملکیت ہونا چاہیے جو فقراء اور مساکین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے، نہ کہ اس اولوالعزم ہستی کے نسل و خاندان کا۔ نبوت۔ جن انبیاء اور رسل کی صحیح تاریخ مثبت ہے اس سے اور قرآن عزیز کی بعض آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس حد پر پہنچ کر
استعداد کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری و عملی میں استواری و استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ ہے سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کار فرما رہی، اور سن رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی من جانب اللہ عطا ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف وحی بھیجی ہے، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، اور ابراہیم علیہ السلام کی جانب، اسماعیل علیہ السلام کی جانب، اسحاق علیہ السلام کی جانب، یعقوب علیہ السلام کی جانب اور اس کی اولاد کی جانب، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، اور ایوب علیہ السلام کی جانب، اور یونس علیہ السلام کی جانب، اور ہارون علیہ السلام کی جانب، اور سلیمان علیہ السلام کی جانب بھی وحی بھیجی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور علم نبوت دیا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت عطا فرمایا۔ خصائص سلیمان علیہ السلام۔ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا، اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارکہ کا تغرائے امتیاز بنی۔ منطق الطیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ خدا تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس مقام پر منطق الطیر کا جس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے قیاس یا تخمین کے ذریعے ان کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کی مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے کہ قیاس و تمخین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے۔ وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت کی آواز، خوشی و مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر اظہار وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے ہیں اور ان کے ان مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے ہیں۔ نیز منطق الطیر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلہ میں ایجاد ہوا ہے اور جو زیولوجی کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ محض عقل کا تیر ہے جو مستورہ بالا تجربہ کے بعد کمان علم سے نکلا ہے، اور اس کو علم برمتہ یقین کہنا خود از عین علم حیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک اکتسابی فن ہے جو ہر شخص کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن عزیز کو اس قدر اہم پیرا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم و شان نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بلا شبہ
پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کو یہ علم اسباب و دنیاوی سے بالا تر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا عقل اس بارے میں صرف یہیں تک جا سکتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ محال بات نہیں، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے نطق کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں ہے، اور چرند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر ایسی بخشش اور محبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے، اور جو ان جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ قاضی بیاضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہمارے درمیان منطق تیر کی تفسیر سے متعلق اس پر تو اتفاق ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے، وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور معجزہ کے عطا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفسیر میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیاضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخلیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے نہیں بلکہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے، جو داؤد و سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اور ہمارے نزدیک دونوں اولو العزم پیغمبر ان کی بولیاں اسی طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو، خواہ اس لیے کہ صرف معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا گیا، اور عام طور پر ان کی بولیاں محض کیفیات صورت سے پہچانی جاتی ہیں، اور خود یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی صورت بھی ایسا درجہ رکھتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجہ کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے مکالمہ کو جس انداز میں قرآن عزیز نے بیان فرمایا ہے، وہ میری توجہ کی تائید کرتا ہے۔ تسخیر الریحا، ریحا کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت حقہ کی خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی۔ چنانچہ سلیمان جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینہ کی مسافت اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت رساں ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا عالم یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفعت مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالا تر صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کندھے پر اڑ چلا جاتا تھا۔ ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے، مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے قوائے فکر و عملی کے درمیان اس درجہ تضاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا ہے تو اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے، دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال یقین کرتا ہے، تو اسی اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا، اسی طرح اس کے خاص قوانین قدرت اور نواع میں فطرت سے بھی ہیں جو ایسے اموار کے لیے مخصوص ہیں جیسا کہ امر زیر بحث ہے اور نفوس قدسیہ
انبیاء علیہ السلام کو ان کا اسی طرح یقین علم حاصل ہوتا ہے جس طرح اسباب کے ذریعے موسبات کے وجود کا علم عام عقلاء کو حاصل ہے، اور موجودہ دنیاوی علوم کی دسترس اسی علم تک نہیں، لہٰذا جب ایسے انبار کے واقعے کی اطلاع علم یقین وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو محض ظن و تخمین اور عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم کو ایک شے کا علم نہیں تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقتاً بھی موجود نہیں ہے؟ لہٰذا جو مستقیم یہ ہے کہ واقعہ تسخیر ریا اور مسافت رفتار کو بغیر کسی تعویل کے صحیح تسلیم کیا جائے۔ البتہ اس مقام پر تخت سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہے وہ سب اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں اور لاتعائل تفصیلات ہیں، اور تعجب ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق پر کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اسی طرح نقل فرما رہے ہیں گویا ان کے نزدیک وہ مسلمات میں سے ہیں، حالانکہ تاریخی اعتبار سے ان پر بہت سے صحیح اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے تو اس کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مسخر کر دیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو کہ صبح کو 1 مہینہ کی مسافت طے کرواتی اور شام کو 1 مہینہ کی مسافت طے کرواتی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مسخر کر دیا ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچانا چاہے۔ تسخیر جن و حیوانات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکمانہ اقدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ بعض ملاحدہ نے انکار موضع اور انکار جن کے شوق سے ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی عجیب مضحکہ خیز باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانہ میں بہت قوی ہیکل اور دیو پیکر تھی اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی، اور تسخیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا سلسلہ کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے، اور یہاں ہدہد پرندہ مراد نہیں بلکہ ایک شخص کا نام ہدہد تھا جو پانی کی تفشیش پر مقرر تھا، اور زمانہ طویل سے لوگوں میں رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام ان حیوانات کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آج اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دے دی گئی ہے جو ٹوریٹزم کے نام سے موسوم ہے۔ اس قسم کی رقیق تعویل کرنے والے یا تو جذبہ الحاد سے قصداً تحریف کے لیے جرأت بیجا کے مرتکب ہوتے ہیں یا قرآن عزیز کی تعلیم سے ناآشنا ہونے کے باوجود دعویٰ بے دلیل پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن عزیز نے جن کے متعلق جگہ جگہ بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ قصص القرآن جلد اول میں اس پر بحث کر رہے ہیں اور یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس بارے میں قول فصیل کا حکم رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے اطاعت گزار ثابت ہوں۔ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تحقیق کی حکمت بیان کر دی گئی ہے، لہٰذا اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے جہالت ہے،
علم نہیں ہے۔ اس طرح جب کہ ہدہد کے واقعہ میں قرآن عزیز نے صاف صاف اس کو پرندہ کہا ہے، تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف لرچر تعویل کی پناہ لے؟ قرآن عزیز میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ غائب ہے؟ غیر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء اور رسل کے خصائص و امتیازات جمع کر دیے ہیں، اس لیے تسخیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اختصاص کو اپنا تغرائے امتیاز قرار دیا تو میں نے اس سلسلہ کو مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چار جانب ایک عظیم و شان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت حاصل لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی صحیح مرفوع احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا، ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا
مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مسجد احرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اسی کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، اور جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے جو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرے ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانوں سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں گھوتے مارتے، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف کج روی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیطان سرکش جن، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں گھوتا لگانے والے، اور سرکش سے سرکش جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ یہ ہماری بخشش و عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم و شان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، ویش و روک کا رکھنے سے تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیزادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خون خوار شیر کھڑے ہوتے، اور 2 گدھ نسر ملک تھے، اور جب سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے، اور تخت نیچا ہو جاتا اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی زحامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل، مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ تورات میں متعدد جگہ
ان تعمیراتی خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں سے بگار لی کہ خداوند کا گھر، مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر سلیمان اور شہر ملوہ اور یروشلم کے شہر پناہ اور شہر حصورہ اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سو سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت الحوران اسفل کو پھر تعمیر کیا، اور دشت ترمد کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان علیہ السلام کے تھے، اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اس طرح تورات میں پتھر کے عظیم و شان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ تانبے کے چشمے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم و شان عمارات، پرشوکت و پرہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کے طور پر استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے محرمت فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھا، اور وہ اس سے قبل کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا ہے، ان چشموں کو سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور مستورہ بالو دونوں توجیہات آیات زیر بحث کا مصادق بن سکتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب صاحب مطالعہ اپنے ذوق پر ہے۔ تورات میں سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیاز کا ذکر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جہاد کے گھوڑوں کا واقعہ۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر واقعہ کا اس طرح تذکرہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام فرزند عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ اس کا واقعہ قابل ذکر ہے جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبق رو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا، بے شک میری محبت مال جہاد کے گھوڑوں کی محبت پر پروردگار کے ذکر ہی میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ان کو واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپتھپانے لگے۔ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہے کہ بے شک میں پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا۔ تو جو عبارت میں مقصود یعنی تورات شمس الذھاب اور آیت میں مس کے معنی ان قریب کے ہیں، یعنی ان کی کونچیں اور گردنیں کاٹ ڈالیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو اختیار کیا اور کہا کہ اکثر سلف بھی یہی رائے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصدن نہیں تھا، بلکہ اسی قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع صحابہ غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی، اور جب کہ سلیمان علیہ السلام نے
خدا کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ عظیم و شان انعام فرمایا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کے مطابق جو حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کے سند سے منقول ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلہ میں جب سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ پیش کیے گئے اور پھر تمام صورتحال پیش آئی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ سے غافل کا باعث نہ بننا۔ گویا اس روایت کے پیش نظر مسح کے معنی آہستہ آہستہ مارنے کے ہوئے، اور مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ جہاد کی مصروفیات ہی کی بنا پر غفلت کا یہ معاملہ پیش آیا، تاہم سلیمان علیہ السلام نے بظاہر اسباب گھوڑوں کو اس کا باعث سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فی الجملہ رنج کا اظہار بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان پر اپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ فی الجملہ اظہار رنج کرنا چاہتے تھے۔ مستورہ بالا دو تفسیر سے جدا حضرت عبداللہ بن عباس سے بالطریق علی بن ابی طلحہ جو تفصیل منقول ہے، اس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر ہے نہ سورج غروب ہونے کا۔ مسئلہ یہ ہے اور نہ گھوڑوں کے ذبح کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا، بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی کہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو استقبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کا علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے جب ان سب کو اصیل، سبک رو، خوش رو اور پھر بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ علیہ السلام پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استقبل کو روانہ ہو گئے، چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ گویا اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ بلا شبہ میری محبت مال، جہاد کے گھوڑوں کی محبت ذکر خدا ہی میں سے ہے، یعنی جب گھوڑے آنکھ سے اوجھل ہو گئے اور اس طرح شمس کے مخزوب ماننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسح کے چھوڑنے اور ہاتھ پھیرنے کے وہی عام معنی ہیں جو لغت میں بہت مشہور ہیں۔ ابن جریر طبرہ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو رائج اور کرین ثواب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تھی اور وہ بھی جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی تو اس میں ان حیوان کا کوئی قصور نہ تھا، ان کو عذاب دیا جائے۔ بس ان اموار کے پیش نظر آیات کی وہ تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔